جی ناظرین السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لطیفہ ہوا اور وہ لطیفہ متحدہ پارلیمان کے اجلاس میں ہوا۔ اس اجلاس کے بارے میں ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے، نمبر گیم چل رہی تھی، اتحادیوں کے بیانات آ رہے تھے، ہمارے نمبر پورے ہیں، اپوزیشن حکومت کی اتحادی پارٹی جو ہے وہ ساری ناراض تھیں۔ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا تھا رات کو کہ لوگوں کو کالیں آ گئی ہیں، شاید خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی تھی۔ لیکن لطیفہ یہ ہے، بل تو پاس ہو گیا ای وی ایم والا اور ای ووٹنگ والا، لطیفہ یہ ہے کہ آج سب کے سامنے متحدہ سیشن میں، مشترکہ سیشن میں دھاندلی کے ذریعے دھاندلی روکنے کا بل منظور کروا لیا گیا۔ اور یہ دھاندلی کس طرح ہوئی، بڑا باریک نقطہ ہے اور اس پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں۔ آج جب مشترکہ اجلاس تھا پارلیمان کا اور قومی اسمبلی کا، اس سے پہلے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب سے چند دوستوں نے سوال کیے کہ آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب نے اسی ہٹ درمی سے کہا کہ میں آخری گیند تک لڑنے والا کھلاڑی ہوں اور گھبرانے کی کیا بات ہے۔ تو جو انہوں نے کہا وہ ذرا کلپ سن لیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے اکثریت کے باوجود؟ اکثریت کے باوجود اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ اپنے سر یہ بتا دیں آج سرپرائز ملے گا، آپ کوئی سرپرائز دیں گے؟ دیکھو جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جب میدان میں چلتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو بھی مخالف کرے گا میں اسے بہتر کروں گا۔ اچھا، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب چہرے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اتحادی سارے آ گئے، آنا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کیسے لائے گئے یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں پتہ چلے گا، حالانکہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک صاحب ہیں وہ عامر لیاقت حسین، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے لیکن وہ اصل میں کسی اور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بات کر دی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے آ گئے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ جواب سنیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے سر؟ آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود چل کر آگئے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے۔ جی ہم آئے نہیں، لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے۔ اور کون لایا ہے آپ کو؟ لایا کون ہے؟ وہی لائے۔ اچھا، جو سر غائب کرتے ہیں وہ تو سر۔ اچھا، یہ آپ نے سنا کل رات مولانا فضل الرحمان جو باتیں کر رہے تھے کہ لوگوں کو فون آ گئے ہیں اور یہ جناب اتحادیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کو بھی یا جو اپوزیشن ہے اس کو بھی فون کر کے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہ کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹیں موجود ہیں۔ جو مولانا صاحب نے بات کی وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ آئی ہیں باقاعدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤس میں لے جایا گیا، کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں، اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا، وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جبری اکثریت ہے نا، ایک زبردستی والی اکثریت، اور وہ بھی 4-5 ووٹوں کی اکثریت۔ اچھا، اس گفتگو کے بعد جو ایوان میں ہوا وہ صرف ایک تماشا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہوگا، اور اسپیکر صاحب آپ کے اوپر اس کا الزام آئے گا۔ اسپیکر صاحب نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دے دیں۔ ظاہر ہے انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا تھا، اور پھر اس کے بعد رائے شماری ہوئی، اپوزیشن نے احتجاج کیا اور حکومت کے نمبر 221 نکل آئے اور اپوزیشن کے نمبر 203 نکلے۔ یہ نقطہ ہے، اس پہ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلطی گنتی صحیح نہیں ہے، گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں سنا گیا۔ اس کے بعد جناب لڑائی جھگڑا ہنگامہ ہو گیا، اپوزیشن بائیکاٹ ہو گئی، اور جس طرح ریڑھی پہ کیلے بکتے ہیں اس طرح قوانین آج پارلیمنٹ سے پاس کروا لیے گئے۔ دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات سمجھیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ کو رائٹ ہینڈ دکھا کے لیفٹ ہینڈ سے وار کرتی ہے، سجی دکھا کے کھبی مارتے۔ 2018 کے الیکشن آپ کو یاد ہے،
اس میں کہا گیا کہ RTS سسٹم آ رہا ہے اور وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سے سارا کچھ جو ہے کیلکولیٹ ہو جائے گا، ٹیبولیٹ ہو جائے گا، کیمولیٹ ہو جائے گا. اور لوگوں نے کہا واہ جی واہ، بہت اچھی مشین. ہماری زیادہ تر بحثیں ٹیلی ویژن پر RTS سسٹم کے بارے میں ہو رہی تھی. کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ RTS ہی بیٹھ جائے گا. اچھا آج بھی آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہوا. سب نمبر گیم میں لگے ہوئے تھے کہ اس کے بندے ادھر ہیں، یوسف رضا گیلانی کا دلاور حسین گروپ اور ہے، اور کاف لیگ ناراض ہو گئی ہے، MQM ناراض ہو گئی ہے، ان کے اتنے بندے ہیں، ان کے اتنے بندے ہیں. یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی، سارا دن یہی چلتا رہا. آخر میں اسد کیسر صاحب کے پاس گنتی آئی. انہوں نے کہا بس یہ ان کے پورے ہو گئے ہیں، آپ کے کام میں آپ جیت گئے. یہ نقطہ اور یہ باریک نکات ہمیں کبھی پہلے نہیں سمجھ آتے. اب اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی رہے گی اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، جیسے RTS کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ وہ معاملات ہیں جس پہ بہت زیادہ ریہرسلیں کہیں اور کی جاتی ہیں، بہت زیادہ سوچ بچار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جناب یہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. ایک آدمی کے کنٹرول میں تھی گنتی، اس نے کہہ دیا کہ بس یہ گنتی پوری ہو گئی ہے تو ختم. تو ایک آدمی مینیج کرنا تو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اسد کیسر صاحب نے جس طرح کارروائی آج چلائی، وہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں، میجر اسد کیسر لگ رہے تھے. اسی طرح تحکمانہ انداز، اس کو اٹھا لو، اس کو پکڑ لو، چپ کر جائیں، یہ سب کچھ اس طرح تھوڑی ایوان چلتے ہیں. لیکن بہرحال یہ انہوں نے بل پاس ہو گیا. اور وہ باریک سا نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا. ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایسے کسی باریک نقطے کی تلاش میں رہیں جس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں دلائی جاتی، لوگوں کو کسی اور سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے اور میڈیا اس پہ باتیں شروع کر دیتا ہے، ساری قوم اس پہ فوکس آ جاتی ہے اور ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ چلتا ہے دھاندلی تو ادھر سے ہو رہی ہے. تو یہ مائنڈ گیمز ہیں جو ہمارے ساتھ 1970 کے بعد سے ہو رہی ہیں. کبھی اسے جھرلو کہا جاتا ہے، کبھی اسے RTS کہا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جھاڑو پھر گئی، کبھی اسے خاموش اکثریت کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے. لیکن آج جو ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے. یہ بل پاس ہو گئے ہیں تو کیا 2023 کے الیکشن ان کے تحت ہوں گے؟ یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. بلاول بھٹو نے یہ بات کی کہ بھائی یہ بل ابھی منظور نہیں ہوئے کیونکہ 242 کی تعداد ریکوائرڈ تھی مشترکہ سیشن میں. بہرحال اب تعداد والے مسئلے پر تو رہیں، وہ 242 بھی پورے کر لیں گے. لیکن 20 تاریخ گزر جانے تک کا یہ اہتمام ہے. اس کے بعد اپوزیشن اس کو سپریم کورٹ میں لے جائے گی. سپریم کورٹ اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکتا ہے کہ بھئی اس الیکشن میں تو نہیں، لیکن اگلے الیکشن میں ہم EVM استعمال کریں گے. فرض کریں سپریم کورٹ بھی کہتا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں گے. الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن EVM کے ذریعے ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ دنیا کے 168 ممالک میں یہ استعمال نہیں ہو رہی، 8 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، باقیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، 9 ممالک نے ریجیکٹ کیا ہے، جس میں جرمنی میں بھی EVM مشینز ریجیکٹ ہو چکی ہیں. تو یہ ان مشینوں کا حال ہے. پتہ نہیں خان صاحب کو کیا جلدی تھی، فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر کلبھوشن والا بل بھی ہو گیا، اسٹیٹ بینک والا بھی ہو گیا. یہ بالکل جیسے ردی کتابیں بک رہی ہوتی ہیں نا، مفت کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، اس طرح آج پارلیمنٹ میں بہت سارے بل پاس ہو گئے. مجھے یہ لگتا ہے یہ 20 تاریخ تک کا وقتی انتظام ہے. اور یہ جو ایک پیج ہمیں آج دکھائی دیا ہے، یہ ایک پیج ہے نہیں، اور اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں. کون الزام لے اس حکومت کی گورننس کا، اور کون یہ الزام اگلے 5 سال بھی برداشت کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ بڑے ری ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو اگر آپ ایوان کی کارروائی اس طرح چلائیں گے جس طرح پریڈ ہوتی ہے، تو پھر یہ شاید ایک تھوڑے عرصے کے لیے تو یہ ایکسیپٹ ہو جائے، لیکن یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو سکتی. لوگ ری ایکٹ کریں گے، اور جب لوگ ری ایکٹ کریں گے تو اسد کیسر جیسے لوگ نہیں ہوتے. لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کا اینگر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو لوگ جب فیصلے کریں گے
تو وہ بڑے خطرناک فیصلے ہوں گے. اس سے بچنا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے سب کو مل کے. ای وی ایم اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کی گئی ہے. دیکھیے الیکٹرانک ووٹنگ یا ای ووٹنگ بڑی اچھی چیز ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو حق ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی تو حق ہونا چاہیے نا. ان کے حق پہ بات نہیں ہوتی اور اوورسیز پاکستانیوں کے حق پہ بات ہوتی ہے. یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے, لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور اپوزیشن کو دھوکہ دیا گیا کہ پیج پھٹ گیا, یہ ذرا چھوٹی سی بات مان جائیں اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیج اپنی جگہ پہ قائم ہو, 10 سالہ پلان ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان کی ہے, کیونکہ اب جو معاشی صورتحال ہو گئی ہے اس کا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس کا مسئلہ پاکستان کی بقا کا ہے اور عوام کی زندگی کا ہے. اس پہ اگر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے تو یقین مانیے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے.